السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ جس اضطراب سے نکل رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع وسیلے پیدا کرے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی تو اس کی وجہ سے معاشی اور ہمارے انتظامی اور دیگر مختلف قسم کے جو ہمارے سسٹم ہے اس میں ایک چینج آئے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو کیوں کر اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا جو ریسنٹلی جوڈیشری نے اور فاضل جج صاحب نے بندیال صاحب نے جو ڈیسیژن لیا ہے اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دراصل کوئی شخص بھی برا نہیں ہوتا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتے، اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن حالات انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ بعضوں کو وہ حق کی بات کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کا واضح ثبوت ہے، میں پچھلے بھی انالیسس کر رہا تھا، یہ نہیں کہ میں کچھ زیادہ ABC جانتا ہوں، اگر ڈیٹا کلیئر ہو، سوچنے والا دماغ کلیئر اور آبجیکٹو ہو تو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے یا کنکلوژن جو سائیکولوجیکلی آتا ہے ڈیڈکٹیو لاجک سے یا انڈکٹیو لاجک سے، وہ ایک فیکٹ پر ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈیٹا ہوتا ہے بہت زیادہ، سوری بعض اوقات میں بہت ٹائم لے جاتا ہوں، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہی جج صاحب تھے، انہوں نے کس طریقے سے انڈر دا پریشر آف دا جرنیل صاحب، وہ ہز ایکسیلنسی جو آپ جا چکے ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے ہر ایک کو منور کیا، ان کو منور کیا، ہر ایک پارلیمنٹ کو منور کیا، انہوں نے ہر ایک کو کیا کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، ان کے ذاتی اغراض و مقاصد ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس وقت کی جو کنڈیشن تھی، انہوں نے رات ہی رات کہا جی 12 بجے کھول دو جی عدالتیں اور یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ تو خدا کا شکر کریں، انہوں تو ان کو پکڑنے کے لیے عمران خان کو وہ بھی بھیج دیے تھے، سفید کپڑوں والے جو مشہور و معروف ان کے لوگ ہیں، لوگوں کو پکڑ کے مارتے داڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کرنی کیا ہوئی کہ وہ بچ گئے اس سے، اور یہ چلتے چلتے یہاں تک موقع آ گیا، کیونکہ ہی کین ناٹ ٹالریٹ، جو ہوتا ہے نا خود غرض، متکبر، غرور اور ایگو کا مارا ہوا شخص، وہ کہتا ہے میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص میرے برابر کیسے آ سکتا ہے، تو وہ ہر چیز کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح پچھلے بھی آپ کے آدمی کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ایک قسم کا یہ کافی عرصے سے یہ ایک سول مارشل لا لگا ہوا تھا اس طریقے سے کا۔ تو اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا جب وہ چلے گئے، اور یہی اب آپ کے سامنے فیکٹس آ گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اس ملک یعنی کہ بچانے کے لیے اسٹرانگ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور بجائے یہ یہاں پر کہ نئی سلسلہ پنٹ چلتا اور آئین ختم ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، اکانومی پہلے ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں، ویسٹرن کنٹریز کے ہاتھ میں آپ پہلے ہی کھلونا بنے ہوئے ہیں، تو یہ بد سے بدتر حالت ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی اور انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اب سٹینڈ لینے کے علاوہ انہوں نے ہر قسم کے حالات کو بڑے ٹھنڈے دل سے پیش کیا۔ کاش یہی طریقہ کار وہ پہلے کرتے تو شاید ہم اس نوبت پر نہ آتے، لیکن وہ بیچارے بے بس تھے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں آرمی میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں جرنیل ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے، کمانڈ ہوتا ہے، تو وہ کسی کو پکڑ نہیں سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا لیکن ادھر کوئی پاور نہیں ہوتی، نہ جوڈیشری میں اور نہ ہی اپنا پارلیمنٹ میں اور نہ ایڈمنسٹریشن میں، کیونکہ آئین ہے، آئین کی اپلیکیشن کے لیے پاور چاہیے۔ پاور اگر ان کو نہ دی جائے تو ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے، الیکشن کا ٹائم بھی آگے پیچھے ہو کر کھلونا سا بنا ہوا ہے، اور وہ جو چسکے لینے والے مطلب پرست خود غرض مجرم ٹولہ ہے، وہ کہتے چمٹ گئے ہیں بھائی جب تک ہمیں نہیں فیوریبل پوزیشن ملے گی ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی پشت پناہی نہ کی جائے تو اس طریقے سے ہوتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، خود غرض ٹولے آتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے معاملات کا کرتے رہتے ہیں اور ملک کا کھلواڑا کرتے رہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا۔ یہ ISI کے صاحب وہ جو ہیں وہ اب بھی یہیں پر ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی گیمیں کھیلی، اور یہ بھی آخر دم تک گیم کھیلتے رہیں گے، کیونکہ غالباً شاید جرنیل صاحب بھی ان کے آگے بے بس ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے میں ماہر ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آج کل وہ چیف صاحب کے پیچھے دنیا ساری چلی ہوئی ہے، جو مخالف ٹولہ تھا، اور وہ یعنی کہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر خوف طاری ہو تو وہ
اس صورت میں عدل نہیں رہتا، اور جو وعدہ وعید ہوتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو اب کیونکہ باجوہ کا ڈاکٹرائن ختم ہو رہا ہے، تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ سابقہ گناہوں کو آدمی سے اللہ تعالیٰ سے معاف کراتے ہوئے وہ کوشش کریں گے کہ اس یہاں پر ایک پیور صحیح قسم کا ایک نظام ہو۔ اس صورت میں میں آپ کے سامنے یہ صورت پیش کر رہا ہوں کہ کاش آپ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطر کے متعلق کیا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی جتنے بڑے قتل کیوں، جتنی غلطیاں کیوں، لیکن جب میرے سر آگے جھکاتا ہے تو میں اس میں روشنی پیدا کرتا ہوں۔ تو وہ جو بلاک ذہن ہوتا ہے، خوف اور انگزائٹی، پریشانی، کنفیوژن سے سوری، تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دیتے ہیں۔ اور اس سے دیکھیں قرآن شریف سارا بھرا پڑا ہے، لیکن کون کھول کر دیکھے؟ جو آج کل ہلا گلا کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کون سی صورت کیا ہے، انسانی فطرت کیا ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ پاور سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہنمائی دے، اور دیکھیے گا اس سے ہم انسائٹ حاصل کریں۔ حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور لیگل جو پروسیجر ہو اس میں آپ ان کو ایگزامن کریں۔ لہٰذا اسلامک کوڈ کا مطالعہ بتایا گیا یہ سورہ نساء 58 میں کہ کرائم کنٹرول اور جو پنشمنٹ سسٹم ہے اس کو خدا اور خدا کی ذات کو سامنے رکھ کر کریں۔ پرنسپل آف جوڈیشل سسٹم چھٹے سورہ میں 153 میں دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے بتایا گیا کہ آپ پروجیکٹ نہ کریں، اور جو اکیوزڈ ہیں انوالوڈ ان کو صحیح معنی ان کی پنش دیں، اور جو گلٹی ہیں ان کو سزا دیں، اور معاشرے میں ریسٹور کریں۔ اور جو رائٹس ہیں اور اس کا ذکر بار بار قرآن شریف میں آیا کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ تو انسانوں کے جو حقوق ہیں، کیونکہ قرآن شریف انسانوں کے لیے بھیجا گیا، نظام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ جو نظام ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے کلچرل، اکنامیکل، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی، سائیکولوجیکل، سوشل آسپیکٹ سے ان لوگوں کے اندر ایک سیلف انڈرسٹینڈنگ ہو اور فیئر آف ججمنٹ کا ہو، کیونکہ جب آپ کے اندر فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے تو پھر خوف زدہ ہوتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اسلام کا جو ہے یہ جو سسٹم ہے، اس کے جو گولز ہیں وہ اس کے اوپر بتایا گیا کہ یہ ڈپینڈس پون کہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں، جج کی ٹریننگ کیا ہے، اس کا ایجوکیشن کیا ہے، اس کا ڈسپلن کیا ہے، اور اس کے اندر پیوریفیکیشن آف اسلامک رولز کیا ہیں۔ اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو ان فیکٹس کو سامنے رکھ کر اور کرتا ہے تو انسان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں آیا 208 میں کہ انسان آپ اپنے ان حقائق کو سامنے رکھ کر پیور معنی میں کیا کریں، کیونکہ خدا کو حاضر ناظر جار کر کریں۔ پھر اس میں کہا کہ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جسٹس کرتے ہوئے لوگوں کے اندر صلح صفائی کریں، فیتھ کے سامنے لے آئیں، برادرہڈ کو سامنے رکھیں، فارگیونیس کا عنصر سامنے لے آئیں، اور اس کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا گریٹ ریوارڈ دیتا ہوں۔ لہٰذا جسٹس میں اور جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کریں تو اس کا بہت ہائی مقام دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ 59:10 میں بتایا گیا کہ اللہ نوز ہڈن چیزیں آپ لاکھ چھپا لیں، فیکٹس اس کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جج کی نیت، آپ کی نیت، ہر چیز کی نیت پر ہے، لیکن نیت سامنے نہیں ہوتی۔ نیت اس کا لاشعوری سسٹم ہے، اس کے سائیکی پروسیس ہے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہے تو آپ لاکھ بار لا بن جائیں، یہ بن جائیں، میں باجوہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں دس دار سے ہوں، میں سید ہوں، میں دیٹ، اٹ میکس نو ڈفرینس۔
چاہے کوئی بھی آپ کا اسٹیٹس ہے، کیونکہ ادھر اسٹیٹس نہیں پوچھا جائے گا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہ کسی ڈگری لے کر نہیں آتا کہ میں سید ہوں تو سید کے رولز یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا میرے سارے رولز سبھی کے لیے ایک جیسے ہیں۔ تو ججمنٹ جو آپ کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور اگر اس میں اگر کچھ اس قسم کا معاملہ آ جائے تو آپس میں رسپیکٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کو حل کریں اور سوشل یونٹی پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو اٹھا کر اس کو دوسرے پر حاوی کر دیں، صرف چند الفاظ لکھنے سے جو ہے محرم مجرم بن گیا جائے اور مجرم محرم۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا جو موجودہ پرابلم کی بیس ہی یہی تھے، لٹیرے لوگ تھے، وہ مجرم تھے، انہوں نے ان کو محرم بنا دیا، جو محرم تھے وہ آپ مجرم بن گئے۔ لہذا اب اس کی بھگتنی بھگت رہی ہے، کتنی دیر تک اس قسم کی ہیلپ کریں گے؟ ڈے آف ججمنٹ میں کم دوسری پارٹی ان پاور آئے گی تو حق ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹیسٹیفائی کریں اور رول آف ججمنٹ کو سامنے رکھیں، اور جو آپ کی ججمنٹ ہو اس میں رائٹس اور ڈیوٹیز، لا آف آرڈر کو سامنے رکھیں، اور ہیومن نیچر چاہے کچھ بھی ہے اس میں سبجیکٹیوٹی کا عنصر کا مبالغہ ہے۔ لہٰذا جو جج یا لوگ سبجیکٹیوٹی سے دوچار ہوتے ہیں، دے آر ایموشنلی اممیچور، دے آر نفسیاتی طور پر پرسنالٹی امپاورشمنٹ سے دوچار، جو ازیوم کر لیتے ہیں پہلے ہی، دے آر لمیٹڈ سوچ، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے انسیکیور ہیں، انہوں نے ایک اپنے اوپر چوغا سا چڑھایا ہوتا ہے، اوہ میں نے یہ کہہ دیا، کسی نے کراس کویسچن کر دیا تو وہ بھانڈا ہی نہ پھوٹ جائے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ انسان کی ورائٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں انسان کی فطرت کا میں آپ کو بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ ایوری باڈی از ہیو اے رائٹ۔ تو آپ کو جب بھی کرنا ہے اپلیکیشن جو لا ہو اور انٹرپریٹیشن آف لا ہو، تو پرسنالٹی جو ہوتی ہے انسان کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی پاور، اس کے ڈسپلن، اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کا اگر آپ خدا کو یقین کرتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، وہ یونیک ہے، وہ نوئنگ ایوری تھنگ ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو جو پیپل کے جو سن ہیں یا ایولز ہیں یا ان کو پنشمنٹ دیں، اور رول سبھی کے لیے ایک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آیا تو جی ہمارا وہ جاننے والا ہے، میں بھی سید تو بھی سید، تو پھر چلو جی کام ہو گیا۔ کسی نے کہا جی میں لاہوری تو بھی لاہوری، یہاں تو جو ہوتا ہے لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے۔ پھر دوستو سچ کڑوا ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو جس وقت حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اگر چند ایک لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ بتایا کہ حق کی جو بات کرتے ہیں بالآخر انہی کی فتح ہوتی ہے۔ میرا یہ پورا ایمان ہے، ان دا لانگ رن یہ ہمارے اوپر ایک بادل سے چھائے ہوئے ہیں، اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں حقائق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں اس کی مثال میں یوں بیان کروں گا، ایمٹی ویسل میک مچ نوائز، یہ ہلا گلا اندر سے کھوکھلے ہیں، جھوٹے، اور یہ میں سے دوغلے منافق آدمی اندر سے بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ظاہری وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، لیکن جب وہ حقائق سامنے آتے ہیں تو اس وقت وہ ایک یوز لیس ہوتا ہے۔ تو مجھے اس وقت آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کا ٹائم تو تھوڑا رہ گیا، لیکن کوشش کریں کسی طرح اس میں ایسی چینجز لائیں ود ان دا سسٹم کہ نیشنل جو چیلنجز ہیں ہمارے وہ کس طریقے سے ان کو مینٹین کیا جائے، کس طریقے سے پریسٹیج جوڈیشری کی رکھی جائے، اور فیوچر اس میں وی این ہو اور سیلف رسپیکٹ ہو، اور آدمی کو اپنے سیلف کی بجائے قومی نقطہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑے میں دکھی انداز سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عیسیٰ صاحب ہیں یہ بڑی کچھ عجیب و غریب قسم کی پرسنالٹی مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ایگوئسٹک ہیں، اسی طرح باجوہ اور نواز شریف کی طرح اور ضدی ہیں، اور یہ منورنگ کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ آپ ہی دیکھ لیجئے کہ ایک چیف جسٹس کو ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو انڈائریکٹلی چیف جسٹس کی پاور شو کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کی غداری ہے۔ کسی یہی چیز اگر آرمی میں ہوتی تو ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، یہ اس کو نکال باہر پھینکتے۔ تو یہ آنے والے دن آپ کے لیے بڑے سخت ہیں، پلیز ان چیزوں کے اندر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جلد الیکشن کر کے کوئی زیرک لوگ لے آئیں اور قانون میں یہ جو لقومے ہیں ان کو ختم کریں، تاکہ آئے دن یہ جو کہانیاں ان کو ختم ہوں۔ تو امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت
اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔